انبیاء کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو والد رکوع کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد رب انگنت و بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو دیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات قسم و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید و نصرت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کرم نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب حمید علم کا، حکمت کا، دانائی کا، ہدایت کا، نورانیت کا، سعادت کا، فلاح و بہبود کا ایک عظیم الشان چارٹر اور ایک حتمی ڈاکومنٹ اور دستاویز ہے۔ اس کا ہر موضوع ہی شاندار ہے، ہر موضوع ہی باکمال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اس کے اوپر چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ قرآن مجید میں آپ جہاں پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کی یکتائی کا ذکر ہے، اس کی تنہائی کا ذکر ہے، اس کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، اس کی بادشاہت کا ذکر ہے، اس کی سلطنت کا ذکر ہے، اس کی سطوت کا ذکر ہے، اس کے جاہ و جلال کا ذکر ہے، اس کے فضل و کمال کا ذکر ہے، اس کے مالک الملک ہونے کا ذکر ہے، اس کے قدوس و سلام ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً اول حاکم بھی ہیں اور آخر حاکم بھی، اللہ ظاہر بھی ہیں، اللہ باطن بھی، اللہ تبارک و تعالی مدبر الامور بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فعال لما یرید بھی ہیں، اللہ سریع الحساب بھی ہیں، اللہ شدید العقاب بھی، اللہ قابل التوب بھی ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی انسان کو پناہ ملتی ہے، اور اس کے ماں سوا کسی بھی جگہ پر کوئی پناہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی انسان کے پاس جو ہے رکنے اور چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ ہی رزاق ہیں، اللہ ہی موت و حیات کے مالک ہیں، اللہ ہی انسان کو حیات دینے والے، اللہ ہی انسان کو شفا دینے والے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے روحوں کو جو ہے تراوت ملتی ہے، روحیں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر دل بنجر ہوتے ہیں اور روحیں اداس ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بعد پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ کا ذکر یقیناً انسان کے ایمان کی تقویت کا سبب ہے، اس لیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت جو ہے وہ ایمان کی اساس ہے۔ جس شخص کو آپ سے محبت نہیں وہ بھی بے ایمان ہے، اور جو آپ کا مطیع نہیں وہ بھی بے ایمان ہے۔ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے اور آپ کی اطاعت نہیں کرتا، اس کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کے وجود سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے جو دنیا کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے باوجود دائرہ ایمان میں داخل نہ ہو سکے۔ متم بن عدی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پیار بھی تھا، محبت بھی تھی، لیکن ایمان نہ لے کے آیا، نتیجتاً نقصان ہوا، نتیجتاً ذلیل و خوار ہوا۔ اس کے مد مقابل کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی بظاہر اطاعت تو کرتے تھے لیکن آپ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی ذلیل و خوار فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی نشان عبرت بنا دیا۔ منافقت ان لوگوں کا مقدر بن گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، حضرت رسول اللہ کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ عبداللہ ابن ابی جو تھا، اس کی ظاہری تابعداری اس کی محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے کسی کام نہ آئی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعووں کو مکمل طور پہ جھوٹ قرار دے دیا، حتیٰ کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کے یہ بات کہتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ شہادت دیتا ہے
کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی منافقوں کی سچی بات بھی جھوٹ کے ساتھ اس لیے تعبیر کی گئی کہ ان کی زبان اور دل جو تھا وہ آپس میں ہم آہنگ نہ تھا حضرات گرامی قدر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے پیکر اور ہستیاں ایسی نظر آتی ہیں جنہوں نے ایمان کو اور اطاعت کو جمع کر دیا، جنہوں نے محبت اور اطاعت کو جمع کر دیا۔ محبت اور اطاعت کو جمع کرنے والا ابو بکر جو ہے وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے، اور محبت اور اطاعت کو جمع کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم بن جاتے ہیں، اور محبت اور اطاعت کے اندر کمال حاصل کرنے والے حضرت عثمان جو ہیں ذی النورین بن جاتے ہیں، اور محبت اور اطاعت کو جمع کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی بات ہم سے مطلوب ہے کہ ہمارا پیار، ہماری محبت، ہماری عقیدت جو ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری حد تک ہونی چاہیے۔ اللہ کی جمیع مخلوقات میں سے کسی کی محبت بھی آپ کی محبت سے سبقت نہیں لے کے جانی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی مطلوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ بات بھی طلب کرتے ہیں کہ جب میں نے ایک شخصیت کو اسوہ کامل بنا دیا، رول ماڈل بنا دیا، نمونہ عمل بنا دیا، تو آپ لوگوں کو بھی اس کے فٹ سٹیپس پہ چلنا چاہیے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے کی ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے کئی مرتبہ میں باتوں کو دہرا دیا کرتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ کی معراج تو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، لیکن میری معراج جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کے نقش قدم ہے۔ میرا عروج جو ہے اس کا تمام جو راز ہے وہ اس بات کے اندر ہے کہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا تابعدار ہوں۔ حضرات گرامی قدر، وہ امتی کیسا امتی ہے جو اپنے نبی کی بات کو سننے کے بعد، اپنے نبی کے فرمان مبارک کو سننے کے بعد، اور آپ کی جو ہے احادیث طیبہ کو سننے کے بعد، اور آپ کے اقوال مطہرہ کو سننے کے بعد اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرے، اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرے، اپنے قیاس کو، اپنی رائے کو اور اپنی عقل کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ حضرات گرامی قدر، یہ انتہائی ایک بلیغ اور انتہائی اہم عنوان ہے جس کے حوالے سے گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے میں آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھ رہا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضوان کا حصول کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لیکن میں یہ بات بھی آپ حضرات کے گوش گدار کرنا چاہتا ہوں، اس اطاعت کے اندر کمال حاصل کرنا وہ جبھی ممکن ہوگا جب ہم ان تمام کی تمام رکاوٹوں کو عبور کر جائیں گے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے اطاعت کے راستے میں حائل ہیں، آپ کی اتباع کے راستے میں حائل ہیں۔ ان رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ کو میں نے تفصیل سے آپ حضرات کے گوش گدار کیا کہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کی آراء، ان کے افکار کو سامنے رکھنا، اور اس بات کا گمان کرنا کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ فہم کے اندر، شعور کے اندر اس مقام کے اوپر تھے کہ جو بات ان کو سمجھ میں آ گئی ہے یقیناً وہ حرف آخر ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کے فہم کو حرف آخر سمجھنا شروع کر دیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کے اوپر صحیح معنوں میں عمل نہیں کیا جا سکتا۔ دین جو ہے نہ میرے باپ کی بات کا نام ہے، نہ آپ کے باپ کی بات کا نام ہے، نہ میرے دادا کی بات کا نام ہے، نہ آپ کے دادا کی بات کا نام ہے، نہ میرے نانا کی بات کا نام ہے، نہ آپ کے نانا کی بات کا نام ہے۔ دین نام ہے حسنین کے نانا کی بات کا نام ہے، فاطمہ کے بابا کی بات کا نام ہے، علی المرتضیٰ کے سسر کی بات کا نام ہے، ابو بکر عمر کے داماد کی بات کا نام ہے، سید ولد آدم کی بات کا نام ہے۔ جہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی، ایسے عالم کے اندر مجھے اپنے آباء و اجداد کی بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کا ابلاغ یوں فرماتے ہیں، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے باپوں کے پاس نہ عقل ہو نہ ہدایت ہو، بس وہ باپ دادا اجداد ہی کرتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر یاد دہانی کے لیے ایک آیت کو دہرا کے اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقوام سابقہ کے چلن کا ذکر کیا اور اس بات کو بیان فرما دیا، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جب بھی کسی بستی میں کسی ڈرانے والے کو بھیجا اور ڈرانے والا ان کے پاس آیا تو بستی کے باہر لوگوں نے ایک ہی بات کہی تھی، إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ ہم نے اپنے آبا کو ایک خاص طریقے کے اوپر پایا ہے اور ہم انہی کی پیروی کرنے والے ہیں، انہی کی اقتداء کرنے والے ہیں، انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ انبیاء سابقہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ
کیا ہم تمہیں ایک ایسی بات سے آگاہ نہ کریں جو تمہارے آباؤ اجداد کے طریقے سے بہتر ہے؟ تو جواب کے اندر بستی کے جو بڑے بڑے بااثر لوگ تھے یہ بات کہنے لگے انا بما ارسلتم بہ کافرون، ہم اس بات کا انکار کرنے والے ہیں جس کو تم لے کے آئے ہو۔ حضرات گرامی قدر غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ انبیاء سابقہ علیہم السلام کی بات کے مقابلے کے اوپر اپنے آباؤ اجداد کی بات کو ترجیح دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے بھیجے ہوئی بات کو جو ہے نعوذ باللہ من ذالک رد کر کے یہ بات کہہ دی انا بما ارسلتم بہ کافرون، ہم تمہاری باتوں کی تردید کرنے والے ہیں، تمہاری باتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد جو دوسرا نقطہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ نقطہ ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تکلیف سے جس طرح بچنے کی ضرورت ہے، اس طرح اپنے مفتیان، اپنے مجتہدین، اپنے ائمہ اور اپنے رہنما جو مذہبی ہیں ان کی ہر بات کو بلا چون و چرا ماننے والے طرز عمل سے بھی پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر دینی رہنما جو ہوتا ہے انتہائی قابل عزت ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، وہ آپ کی روحانی تربیت کے اندر ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر ہم اس کی ذات کو حرف آخر بنا کر اسوہ رسول کے مقابلے کے اوپر اس کے اسوے کو حرف آخر بنا کر ہدایت کی منزل کے اوپر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہدایت کی منزل کے اوپر پہنچنے کی ضرورت ہے، ہمیں پہنچنے کے لیے بات ضروری ہے کہ ہم ان کی بات جو ہے اس کو اس ترازو میں ڈال لیں، اس میزان میں ڈال لیں جو میزان کتاب و سنت کا میزان ہے، جو میزان کتاب و سنت کی تکڑی ہے، اس تکڑی میں ان کی بات کو ڈالیں اور یہ بات کا جائزہ لیں آیا یہ کہ ان کی بات کتاب و سنت سے مطابقت رکھتی ہے۔ اگر کتاب و سنت سے مطابقت رکھتی ہو تو اس کو سینے سے لگا لیا جائے، اس کو نظر کا نور بنا لیا جائے، اس کو دل کی دھڑکن بنا لیا جائے، لیکن اگر وہ کتاب و سنت سے مطابقت نہیں رکھتی تو ان کے علم کو دیکھ کے، ان کے فضل کو دیکھ کر، ان کی استدلال کو دیکھ کے، ان کے استخراج کو دیکھ کر، ان کے جو ہے مطالعے کو دیکھ کر، ان کے مشاہدے کو دیکھ کر، ان کے تجربے کو دیکھ کر، ان کی شخصیت کو دیکھ کر ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر ائمہ جو تھے یقیناً انہوں نے بہت زیادہ دین کی خدمت کی ہے، دین کی بات کو آگے پہنچایا، دین کی بات کو آگے بڑھایا۔ ہم ہر امام کے قدردان ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی قدردان ہیں، امام احمد کے بھی قدردان ہیں، امام شافعی کے بھی قدردان ہیں، امام مالک کے بھی قدردان ہیں، امام ابن تیمیہ کے بھی قدردان ہیں، ابن قیم کے بھی قدردان ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر اس بات کو بھی جو ہے سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ حضرت ابن تیمیہ ہوں یا حضرت ابن قیم ہوں یا حضرت امام ابو حنیفہ ہوں یا حضرت احمد ابن حنبل ہوں یا حضرت امام مالک ہوں یا حضرت امام شافعی ہوں، ہم ان کی ہر بات کو بلا چون و چرا نہیں مان سکتے، بلکہ جہاں پر ہمیں یہ بات محسوس ہوگی ان کی بات جو ہے دلیل کے اس ترازو کے اوپر یا دلیل کے اس معیار کے اوپر پوری نہیں اترتی جو معیار جو ہے کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہے، تو ایسے عالم کے اندر ہم بات اگر مانیں گے تو کالی کملی والے آقا کی مانیں گے، بات اگر مانیں گے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے۔ حضرات گرامی قدر ہوئے زمین کے اوپر اپنی ذاتی حیثیت کے اندر اگر کسی کی بات دلیل کی حیثیت رکھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے حضرت رسول اللہ کی بات ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے اندر ایک دلیل ہے۔ جہاں پر حضرت رسول اللہ کوئی بات فرما دیتے ہیں وہ اپنی حیثیت میں دلیل ہو جاتا ہے۔ آپ کا اٹھنا بھی دلیل ہے، آپ کا بیٹھنا بھی دلیل ہے، آپ کا لیٹنا بھی دلیل ہے، آپ کا سونا بھی دلیل ہے، آپ کا رفع الیدین بھی دلیل ہے، آپ کی فاتحہ بھی دلیل ہے، آپ کا سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا بھی دلیل ہے، آپ کا سجدہ بھی دلیل ہے، آپ کا قاعدہ بھی دلیل ہے، آپ کا تشہد بھی دلیل ہے، آپ کی نماز بھی دلیل ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی دلیل ہے، آپ کا روزہ بھی دلیل ہے، آپ کا حج بھی دلیل ہے، آپ کا جہاد بھی دلیل ہے، آپ کا طرز زندگی بھی دلیل ہے، آپ کا ٹہنوں سے اوپر اپنے تہمت کو، ٹہنوں سے اوپر اپنے لباس کو رکھنا، اپنے تہمت کو اٹھانا وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے، آپ کی پگڑی مبارک بھی دلیل ہے، آپ کی داڑھی مبارک بھی دلیل ہے، آپ کے لبوں کو کٹوانا، آپ کی مونچھیں مبارک کو کٹوانا وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اپنی حیثیت میں دلیل ہے، لیکن روئے زمین کے پر باقی جتنی ہستیاں ہیں ہاں وہ کتنے بھی بلند مقام کے پر فائز ہوں ان کی بات اپنی حیثیت میں دلیل نہیں ہوتی، بلکہ ان کی بات جو ہوتی ہے اس کو پیچھے سے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اس بات کو قوی کرنے کے لیے، اس بات کو ثبوت کے مقام تک پہنچانے کے لیے، اس بات کو قبولیت کے مقام تک پہنچانے کے لیے اس کو دلیل کی تائید کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام فتوے وہ قابل قبول ہیں جن کے پیچھے کتاب و سنت کی دلیل ہے، حضرت احمد ابن حنبل کے تمام وہ فتوے قابل قبول ہیں جن کے پیچھے کتاب و سنت کی
دلیل ہے, حضرت شافعی کے وہ تمام فتوے قابل قبول ہیں جن کے پیچھے کتاب و سنت کی دلیل ہے, حضرت امام ابن تیمیہ کے وہ تمام فتوے قابل قبول ہیں جن کے پیچھے کتاب و سنت کی دلیل ہے. لیکن حضرات گرامی قدر جہاں پہ دلیل جو ہے ہمیں دلیل کے اندر ابہام ہو یا ہمیں دلیل معلوم نہ ہو سکے, ہم فقط قول کی بنیاد کے اوپر نہ قول ابو حنیفہ کو شریعت کہہ سکتے ہیں, نہ قول مالک کو شریعت کہہ سکتے ہیں, نہ قول ابن تیمیہ کو شریعت کہہ سکتے ہیں, نہ قول ابن حنبل کو شریعت کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ دلیل جو ہے وہ اس لیے کہ شریعت نہ قول مالک کا نام ہے, نہ قول ابو حنیفہ کا نام ہے, نہ قول احمد ابن حنبل کا نام ہے, نہ قول شافعی کا نام ہے, نہ قول ابن تیمیہ کا نام ہے, نہ قول ابن قیم کا نام ہے. دلیل تو قال اللہ کا نام ہے, قال رسول کا نام ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقدے کو حل فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا, حرام علی من لم یعرف دلیلنا, حرام علی من لم یعرف دلیلنا ان یفتی بقولنا. اس شخص کے پر یہ بات حرام ہے جس کو ہماری دلیل کا علم نہیں کہ فقط ہمارے قول کے پر فتوا دے. حضرات گرامی قدر حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امتوں کو یہ بات اور امت مسلمہ کو یہ بات سمجھا دی کہ میرے قول کو کبھی بھی شریعت نہ سمجھنا, میرے قول کو اپنی حیثیت میں دلیل نہ سمجھنا. حضرات گرامی قدر یہ خدا حل ہو جائے تو تمام کے تمام مسالک کے تنازعات جو ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصول قطعی کو کلام اللہ میں بیان فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی بات کو ماننا کرو, رسول اللہ کی بات کو ماننا کرو. صاحب امر جو حاکم وقت بھی ہو سکتا ہے اور ایک عالم مجتہد بھی ہو سکتا ہے, اس کی بات کو بھی ماننا کرو. حضرات گرامی قدر اس لیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دی ہیں, اللہ نے ان کو مطالعہ دیا ہے. لیکن حضرات گرامی قدر اللہ نے یہاں پر بات کو وائنڈ اپ نہیں کیا بلکہ بات کو مزید کھولا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تاہم اگر کہیں پہ کوئی تنازع پیدا ہو جائے, کسی امام کی کوئی بات سمجھنے کے اندر کوئی ابہام پیدا ہو جائے, کسی حاکم کی کوئی بات سمجھنے کے اندر ابہام پیدا ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو حضرات گرامی کا تنازع کے وقت کے اندر, اختلاف کے وقت کے اندر پھر امام کی بات یا عالم کی بات یا حاکم کی بات حرف آخر نہیں ہوگی. حرف آخر کس کی بات ہوگی؟ اللہ کی بات ہوگی یا رسول اللہ کی بات ہوگی. حضرات گرامی قدر یہ بات جو ہے, اس نقطے کو حضرت رسول اللہ نے بھی اپنی ایک حدیث کے اندر بیان فرما دیا, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر کسی مخلوق کی بات دلیل نہیں بن سکتی. حضرات گرامی قدر آج کے علماء, آج کے امام, حضرات گرامی قدر ان کا مقام جو ہے یہ بھی بلند ہے, لیکن جو مقام اللہ نے صحابہ کو دیا تھا, جو شان اللہ نے صحابہ کو دی تھی, اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر ہم تو صحابہ کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. ہم اس روح زیبا کی عظمت کا کیا تصور کریں کہ جس روح زیبا نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہے, حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کی ہے. حضرات گرامی قدر جہاں پر ان کے فتاوی جات بھی اس عہد کے لوگوں نے جب ان کے فتاوی جات کے اوپر بھی نقد کیا تو اسی اصول کی بنیاد کے اوپر نقد کیا کہ یہ بات جو ہے کتاب و سنت سے اس کی دلیل ہمیں معلوم نہیں ہوتی, چنانچہ ہم آپ کی بات کو حجت نہیں مانیں گے بلکہ بات اگر مانیں گے تو کالی کملی والے کی مانیں گے. حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ خلافت کے اندر ایک چور چوری کا ارتکاب کر کے آیا تھا, تیسری مرتبہ چوری کی تھی, دایاں ہاتھ بھی کٹ چکا تھا, بایاں قدم بھی کٹ چکا تھا, اور ایسے عالم کے اندر اب بائیں ہاتھ کے کٹنے کی باری تھی. سیدنا صدیق رحم امتی بھی امتی, ابو بکر امت کے بوڑھوں پر رحم کھانے والا, امت کے جوانوں پر رحم کھانے والا, امت کے بچوں پر رحم کھانے والا, حضرت صدیق نے کہا میں اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں کاٹوں گا. ترس آ گیا, رحم آ گیا. حضرات گرامی قدر پاس ہی حضرت فاروق بیٹھے ہوئے کہا سنت الید, ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے. حضرات گرامی قدر اتنے لبوں سے نکلنے کی دیر تھی, حضرت صدیق نے اپنی رائے کو واپس لیا, ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا. حضرات گرامی قدر حضرت فاروق کہ جو جس جگہ سے گزرتے ہیں شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے, اور آسمان نے اتنے بڑے دلیر, اتنے بڑے شجاع اور اتنے بڑے بہادر آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا. حضرات گرامی قدر حضرت فاروق نے جب اس بات کا فیصلہ صادر فرمایا کہ آئندہ کے بعد کوئی حج تمتع کا احرام نہ باندھے, حج تمتع کے جس کے اندر عمرہ اور حج اکٹھے ہوتے ہیں, ایسے عالم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر نے حج تمتع کا احرام باندھ کر لبیک کہہ کر حضرت فاروق اعظم کے آرڈیننس کے پر عمل نہیں کیا. حضرت فاروق کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے الفاظ کیا تھے, امر رسول اللہ احق ان یتبع امر ابی, کہ حضرت رسول اللہ کی بات اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, امر
امر ابی یا ہمارے باپ کی بات اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے امت کے سامنے اس مسئلے کو, اس عقدے کو حل کر دیا کہ حضرت فاروق اعظم جیسا عظیم الشان حکمران خلیفۃ المسلمین امیر المومنین اور عظیم ترین مجتہد, اس کی بھی کوئی بات جو ہے جب وہ دلیل کے ترازو کے اندر اپنے منزل مقصود کے پر اس کی پرواز اور اس کی اڑان نہیں پہنچتی تو ایسے عالم کے اندر عام امتی وہ تو بات کی بات ہے. عمر فاروق کا اپنا بیٹا بھی بات اگر ماننے گا تو کالی کملی والے آقا کی مانے گا. حضرات گرامی قدر یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر حضرت شیخین کا جو مقام بلند ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنے کے باوجود, ان کا ادب و احترام کرنے کے باوجود, ان کی شان عظمت, ان کی شان و عظمت کو تسلیم کرنے کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سیدنا صدیق و فاروق کے اقوال کو دلیل و شریعت نہیں سمجھتے تھے, بلکہ وہ دلیل و شریعت اگر سمجھا کرتے تھے تو قال اللہ کو سمجھا کرتے تھے, وہ قال رسول کو سمجھا کرتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں, فاتح حیبر ہیں, اسد اللہ الغالب ہیں, حضرت حسن و حسین کے بابا ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں, حضرت رسول اللہ کے بھیا ہیں. حضرات گرامی کہتے جب آپ نے زنادقہ کو آگ لگانے کا حکم دیا تو عبداللہ ابن عباس نے آپ کی اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا تھا اگر میں موجود ہوتا تو میں سیدنا علی المرتضیٰ کے سامنے اس بات کو رکھتا کہ آپ آگ کے ساتھ ان کو ختم نہیں کر سکتے, قتل کر سکتے ہیں, کوئی اور سزا دے سکتے ہیں, لیکن لا تعذبوا بعذاب اللہ, جس عذاب سے اللہ نے اپنی مخلوق کو عذاب دینا ہے اس عذاب سے آپ کسی مخلوق کو عذاب نہیں دے سکتے. فرمان رسالت میں آپ کو اجاگر کر کے عبداللہ ابن عباس نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ دین و شریعت جو ہے وہ یا رب قدیر کی بات کا نام ہے یا رسول کریم کی بات کا نام ہے. حضرات گرامی قدر سیدنا امیر معاویہ وہ بیت اللہ الحرام کا طواف کر رہے تھے اور آپ ایسے عالم کے اندر رکن شامی کو, رکن عراقی کو بھی چھو رہے تھے. ایسے عالم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا رکن شامی اور عراقی کو چھونا جو ہے یہ ثابت نہیں. تو ایسے عالم میں حضرت امیر معاویہ نے یہ بات کہی پورا بیت اللہ مقدس ہے, پورا بیت اللہ محترم ہے, لیکن سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اس بات کو واضح کر دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو حضرت رسول اللہ کا فرمان ہے وہ ان تمام معاملات کے اندر حجت کی حیثیت رکھتا ہے, آئین کی حیثیت رکھتا ہے, قطعیت کی حیثیت رکھتا ہے. حضرت رسول اللہ کے فرامین مبارک جو ہیں وہ شریعت ہیں, آپ کے انداد و تبار شریعت ہیں. حضرات گرامی قدر آپ جو کر دیتے ہیں وہ شریعت ہو جاتی ہے, آپ جو فرما دیتے ہیں وہ شریعت ہو جاتی ہے. حضرات گرامی قدر آپ اس بات کے اوپر غور کیجئے, عام طور پر ہم نماز کو مواقیت کی روشنی کے اندر پڑھتے ہیں اور ہمیں مواقیت سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. لیکن حضرات گرامی قدر جب ہم باریکی سے دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مواقیت بھی در حقیقت حضرت رسول اللہ کے فرامین مبارک نے طے کیے ہیں. جب آپ ان مواقیت کی پابندی کو ضروری خیال نہیں کرتے پھر مواقیت کی پابندی بھی اٹھ جاتی ہے. حضرات گرامی قدر آپ ذرا عرفات کے میدان میں داخل ہوئیے, سورج ڈوب رہا ہوتا ہے, مغرب کی نماز کا وقت آ چکا ہوتا ہے, لیکن ایسے عالم کے اندر مغرب کی نماز کو ادا نہیں کیا جاتا بلکہ اتباع رسول کے اندر میدان عرفات کو خیر بات کہہ دیا جاتا ہے. حضرات گرامی قدر ہمیں تو سورج کے ڈوبنے سے اس بات کا علم ہوا کہ نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے, لیکن عرفات میں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کوچ کرتے ہوئے دیکھ کر ہم نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ نماز مغرب کا وقت در حقیقت سورج کے ڈوبنے کے ساتھ مشروط نہیں بلکہ ادائے مصطفیٰ کے ساتھ مشروط ہے, حضرت رسول اللہ کی اداؤں کے ساتھ مشروط ہے, آپ کی سنن کے ساتھ مشروط ہے, آپ کے اسوہ کامل کے ساتھ مشروط ہے. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ جب کسی بات کا امر دے دیتے ہیں وہ حجت ہو جاتی ہے, وہ دلیل ہو جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی, لیکن آج پھر دوبارہ راسخ کرنے کے لیے آپ کے سامنے اس نقطے کو رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان رسول کو یہ حیثیت دی ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے عالم کی بات کو ماننا ہے اس نے عالم کی بات کو ماننا, جس نے مجتہد کی بات کو ماننا اس نے مجتہد کی بات کو ماننا, جس نے حاکم کی بات کو ماننا اس نے حاکم کی بات کو ماننا, جس نے مجدد کی بات کو ماننا اس نے مجدد کی بات کو ماننا, جس نے امام کی بات کو ماننا اس نے امام کی بات کو ماننا, جس نے قاضی کی بات کو ماننا اس نے قاضی کی بات کو ماننا, جس نے فقیہ کی بات کو ماننا اس نے فقیہ کی بات کو ماننا, جس نے تابعی کی بات کو ماننا اس نے تابعی کی بات کو ماننا,
جس نے صحابی کی بات کو مانا اس نے صحابی کی بات کو مانا، لیکن روئے زمین کے اوپر ایک ہی ایسا وجود مقدس ہے، ایک ایسی ہستی مبارک ہے، ایک ایسا پیکر صدق و صفا ہے، اور ایک ایسا مجسمہ ایک جود و سخا ہے کہ جو جب بات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی بات کو مانا در حقیقت اس نے میری بات کو مانا ہے۔ گویا کہ اللہ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ ذات رسول تو ذات الہ سے جدا ہے، لیکن فرمان رسول فرمان الہ سے جدا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی حقیقت و حیثیت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ کبھی بھٹکا ہے، اور فرمان مصطفیٰ کی حیثیت کیا ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ اپنی ہوا سے نہیں بولتے، اپنی منشا سے نہیں بولتے، اپنی طلب سے نہیں بولتے، اپنی ضرورت سے نہیں بولتے، وہ تو بولتے ہیں اللہ کی وحی اور جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے بولتے ہیں۔ حضرات گرامی کے روئے زمین کے اندر ہر جگہ پہ خطا اور سہو کے امکانات ہوتے ہیں، اور خطا اور سہو کے برقرار رہنے کے بھی امکانات ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے انسانوں سے علم کو حاصل کیا، ہم نے شیوخ سے علم کو حاصل کیا، ہم نے مدارس دینیہ سے علم کو حاصل کیا، ہم نے مطالعے مشاہدے سے علم کو حاصل کیا، ہم نے تجربے سے علم کو حاصل کیا، جس کے اندر خطا و ثواب کے کئی مقامات پہ امکانات ہوتے ہیں، لیکن فرمان رسول کو یہ حیثیت حاصل ہے وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، کہ حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ شیوخ سے حاصل کیا، نہ کسی بڑے علامہ سے حاصل کیا، حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، غفار الذنوب سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا علم بھی نسیان سے پاک ہے، سہو اور غلطی سے پاک ہے، اور حضرت رسول اللہ نے جو کہ علم ان سے براہ راست حاصل کیا، اس لیے ان کا علم بھی نسیان سے پاک ہے، ان کا علم بھی غلطی سے پاک ہے، ان کا علم بھی خطا سے پاک ہے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ علماء کا احترام اور ائمہ کا احترام یہ ہم سب کے لیے لازم ہے۔ ہم علماء کا احترام کرنے کو انتہائی، ان کے اندر احترام میں کمی کرنے کو اور ان کی بے تقدیری کرنے کو انتہائی بڑی کبھی ترین حرکت سمجھتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ببانگ دہل بیان کر دیے کرتے ہیں کہ دین اگر نام ہے تو قول رسول کا نام ہے، فرمان رسول کا نام ہے، حدیث مصطفیٰ کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد ایک تیسری بڑی رکاوٹ جو اتباع رسول کے راستے میں حائل ہے، اور اس کے مظاہر ہم ہر آن ہر لمحہ ہر لحظہ ہر سو پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اکثریت کے پیچھے بھاگتی ہے، اکثریت کے پیچھے چلتی ہے۔ یار لوگ داڑھی کٹواتے ہیں میں بھی کٹوا لوں، لوگ بے پردگی کرتے ہیں میں بھی کر لوں، لوگ ناچتے ہیں میں بھی ناچ لوں، لوگ گاتے ہیں میں بھی گا لوں، لوگ ڈول ڈمکا بجاتے ہیں میں بھی بجا لوں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین کے پر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کریں گے، لوگوں ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا، دین زمین کے پر رہنے والوں کی اکثریت کا نام نہیں، بلکہ دین اگر نام ہے تو حضرت رسول اللہ کی ذات اور آپ کی شریعت اور آپ کے ارشادات کا نام ہے، آپ کی سنت اور آپ کے طریقوں کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر پورے معاشرے کے اندر حیات داری کے جنازوں کو ہم اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں؟ یار نیو ایئر نائٹ ہے، اس نے فائر کیا، 2 فائر میں بھی کھول دیتا ہوں، یار وہ جناب ناچ رہا ہے میں بھی ناچ لیتا ہوں۔ یار وہ لوگ جو ہیں اگر وہ جناب شغل میلہ نعوذ باللہ من ذالک اس کو شغل میلہ بنایا ہوا ہے، وہ بھی شغل میلہ کر رہا ہے میں بھی شغل میلہ کر لوں، وہ بھی جناب والا ڈھول ڈمکا کر رہا ہے میں بھی ڈھول ڈمکا کر لوں، یار فلاں کی شادی کے اوپر جو تھی آتش بازی ہوئی تھی میں بھی کر لوں، فلاں کی شادی کے اوپر فلاں کی بیٹی نے آدھے لباس پہنا تو میری بیٹی بھی آدھا لباس پہن لے، اور تو کہاں پہ جا رہا ہے؟ حضرات گرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے میرا موقف اٹل اور واضح ہے اس مسئلے کے اندر کہ میں جمہوریت پسند ہوں، آئین پسند ہوں، آئین اور اداروں کا احترام کرنے والا ہوں، اور حضرات گرامی قدر امور ملکی کے اندر اور جو معاملات عصری ہوتے ہیں ان کے اندر اکثریت کی رائے کو اہمیت بھی دیتا ہوں، لیکن حضرات گرامی قدر میرے نزدیک جمہوریت کا تصور حرام ہے، جس تصور کے اندر پارلیمان کی بات کو، ان کے اراکین کی اکثریت کی بات کو، یا کسی ریفرینڈم کے ذریعے ملک میں بسنے والے عوام کی اکثریت کی بات کو اللہ کی بات کے اوپر ترجیح
ترجیح دی جائے, رسول اللہ کی بات کو ترجیح دی جائے. حضرات گرامی کے شراب کو حضرت رسول اللہ نے حرام کیا ہے. پارلیمان کے اکثر ارکان نہیں بلکہ سارے ارکان بھی مل کر شراب کو حلال نہیں کر سکتے. زنا کو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ نے حرام قرار دیا ہے. پارلیمان کے اکثریت ارکان نہیں بلکہ سارے ارکان بھی جمع ہو جائیں, وہ حضرت رسول اللہ کی حرام کردہ بیان کردہ حرام کردہ بات کو جو ہے حلال کرنے کے مجاز نہیں ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال طیب چیزوں کو کیا کرتے تھے اور حرام ناپاک چیزوں کو کیا کرتے تھے. کس کے حکم کے اوپر کیا کرتے تھے؟ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي کانت علیہم. آپ طیب چیزوں کو حلال کرنے والے اور خبیث چیزوں کو حرام کرنے والے اللہ کی امر کہتا تھا. یہ سارے کام کیا کرتے تھے. حضرات گرامی قدر, ہاں اگر پارلیمان یہ بات کہے, پارلیمان کے اراکین یہ بات کہیں ڈیم اس مقام کے اوپر نہیں اس مقام پہ بننا چاہیے, میں کہوں گا بن جانا چاہیے. اگر وہ یہ بات کہیں فوج کو فلاں سیکٹر کے اوپر بڑھا دیا جائے, ہم کہیں گے بڑھا دینا چاہیے. یہ بات کہیں فوج کے بجٹ کو بڑھا دیا جائے, ہم کہیں گے دفاعی بجٹ کو بڑھا دینا چاہیے. اگر وہ یہ بات کہیں مقبوضہ کشمیر میں پیش قدمی ہونی چاہیے, ہم کہیں گے پیش قدمی ہونی چاہیے. اگر وہ یہ بات کہیں پنجاب کے اندر 1000 تعلیمی ادارے بڑھا دیے جائے, ہم کہتے ہیں بڑھا دینے چاہیے. حضرات گرامی قدر اس لیے کہ اس کا تعلق مفاد عامہ کے ساتھ ہے, اس کا تعلق نظم اجتماعی کے ساتھ ہے. لیکن دنیا کی کسی پارلیمان کے پاس اور دنیا کے کسی ادارے کے پاس, کسی سیشن کورٹ کے پاس, کسی سول کورٹ کے پاس, کسی ہائی کورٹ کے پاس, کسی سپریم کورٹ کے پاس, کسی سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سپرسیڈ کر سکے یا حضرت رسول اللہ کی بات کو سپرسیڈ کر سکے. حضرات گرامی قدر, ان الحکم الا للہ, حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے اور پیروی حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کی ہے. فرامین مبارک حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے ہیں. حضرات گرامی قدر, پارلیمان کا دائرہ کار بہت بڑھا دیا جائے, بہت بڑھا دیا جائے, نظریاتی کونسل کا دائرہ کار بہت بڑھا دیا جائے, اس کی رائے اجتہاد سے اوپر نہیں جا سکتی, پر اجتہادی آراء کے ساتھ اتفاق بھی ہوا کرتا ہے, اختلاف بھی ہوا کرتا ہے. لیکن حضرات گرامی قدر, جو حضرت رسول اللہ کی بات سے اختلاف کرتا ہے تو مومن و مسلمان ہی نہیں رہتا. حضرات گرامی قدر, جس نے دلیل کی روشنی میں قول ابو حنیفہ سے اختلاف کیا, اللہ کی قسم وہ مسلمان ہے. جس نے دلیل کی روشنی میں قول مالک سے اختلاف کیا, رب کعبہ کی قسم وہ مسلمان ہے. جس نے دلیل کی روشنی میں حضرت شافعی سے اختلاف کیا, رب کعبہ کی قسم وہ مسلمان ہے. اور جس نے دلیل کی روشنی میں قول ابن تیمیہ سے اختلاف کیا, رب کعبہ کی قسم وہ مسلمان ہے. بشرطے کہ ان کے ادب کو ملحوظ ہاتھ رکھے, ان کی ذاتوں کو نیچے گرانے کی کوشش نہ کرے. لیکن جس نے فرمان رسول کے مقابلے دلیل کو پیش کیا, جس نے فرمان رسول کے مقابلے میں کسی رائے کو پیش کیا, رب کعبہ کی قسم وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. حضرات گرامی قدر, اللہ یہ کہ جہالت ہو, اللہ یہ کہ اس کو یہ بات معلوم ہی نہ ہو کہ حضرت رسول اللہ کا فرمان کیا ہے, آپ کا ارشاد عالیہ کیا ہے. عذر بالجہل کی وجہ سے ہم اس کو کوئی رعایتی نمبر دے سکتے ہیں, لیکن جو تمام شریعت کے ضابطوں کو سمجھنے کے بعد, جو تمام فرمان رسول کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد, وہ ثابت شدہ حدیث طیبہ کو سننے کے بعد اس کے مقابلے میں دلیل کو لے کے آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں اعلان فرما دیا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں, مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے, وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے تنازعات میں, جو اپنے اختلافات میں آپ کی بات کو حرف آخر نہیں مانتے, اور جو مانتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما, اور جو مانتے ہیں لیکن ماننے کے بعد دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں, وہ لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے. مومن و مسلمان کی شان کیا ہے؟ مومن و مسلمان کی شان یہ ہے, جہاں پہ فرمان رسول ہوتا ہے اس نے اپنی گردن کو جھکایا ہوتا ہے, جہاں فرمان رسول ہوتا ہے اس نے اپنے دل کو کھولا ہوتا ہے, جہاں فرمان رسول ہوتا ہے اس نے اپنے ارادوں کو بدل دیا ہوتا ہے. اس کے ارادے جو ہوتے ہیں, اس کے عزائم جو ہوتے ہیں, اس کا دل جو ہوتا ہے, اس کا دماغ جو ہوتا ہے, اس کے ارادے جو ہوتے ہیں وہ فرمان رسول کے تابع ہوتے ہیں. اسے پتا ہوتا ہے میں اس ہستی مبارک کے سامنے, میں اس ہستی مبارک کے فرمان مبارک کے سامنے, ان کی حدیث طیبہ کے سامنے, ان کے ارشاد عالیہ کے سامنے, ان کی سنن مطہرہ کے سامنے میں اپنی رائے کو پیش کروں, میں اپنی دلیل کو پیش کروں. کون سا آسمان کی چھت مجھے بنا دے گی, کون سا زمین کا ٹکڑا مجھے اٹھائے گا جب میں نے فرمان رسول کی مخالفت کی. حضرات گرامی قدر, چنانچہ یہ بات بالکل واضح ہے. اور جب یہ ویلنٹائن ڈے آتے ہیں, جب یہ نیو ایئر نائٹیں آتی ہیں اور ہم لوگوں کو فحاشی کی دلدل میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں,
تو ایسے عالم کے اندر ہمارے سامنے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات آ جاتی ہے مَن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَن فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللَّہ، اگر آپ زمین کے پر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کریں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ملتی جلتی ایک بات جو ہے اس کو سورہ سبا کے اندر پڑے ہی فکر انگیز انداز میں بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں اپنے دشمن اور انسانیت کے دشمن کے بارے میں، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں البتہ یقیناً ابلیس نے اپنے گمان کو پورا کر دکھایا، البتہ یقیناً ابلیس نے اپنے گمان کو پورا کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سارے ہی اس کی پیروی کرنا شروع ہو گئے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن مومنوں کا ایک جماعت اور مومنوں کا گروہ ایسا بچا جس نے ابلیس کی پیروی کو اختیار نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ابلیس کے پیروی کرنے والے اکثریت لوگ، یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کی اکثریت، یہ زناکاری کی حمایت کرنے والے لوگوں کی اکثریت، یہ ابارشن اور ثبوت حمل کی حمایت کرنے والے لوگوں کی اکثریت، یہ بازار گناہ کی حمایت کرنے والے لوگوں کی اکثریت، یہ شراب نوشی اور شراب کے نشے میں مدہوش ہونے والے لوگوں کی اکثریت، یہ ناچنے گانے اور جھومنے والے لوگوں کی اکثریت ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے دلیل اگر کسی کی ذات ہے تو آمینہ کے لال کی بات ہے، ہمارے لیے دلیل اگر کسی کی بات ہے تو عبداللہ کے لہت جگر کی بات ہے، ہمارے لیے دلیل اگر کسی کی بات ہے تو بدر منیر کی بات ہے، ہمارے لیے دلیل اگر کسی کی بات ہے سراج منیر کی بات ہے۔ زمین کے اوپر چلنے والے کتنی بھی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو، مومن و مسلمان کی نگاہ اگر ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے، یہی ایمان کا بچاؤ ہے، یہی ایمان کا دفاع ہے، اور اسی کے اوپر چلتے ہوئے ہمارا ایمان سلامت رہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش توفیق دے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے راستے میں حائل ہیں۔ انشاءاللہ مزید رکاوٹوں کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آئندہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، روئے زمین کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کے لیے سنگ میل اگر کسی کو بنایا ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث امر کا اعلان فرماتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے کہ آپ رسولوں میں سے اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو ماننا ہے اس نے اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو حضرت رسول اللہ کی پیروی کیا کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ رسول کی بات کو ماننا حقیقی کامیابی اسی کو حاصل ہوگی۔ اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم سب لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کی بات کو بلا چون و چرا تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو جو ہے آپ کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی ہر سنت کو سینے سے لگانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے انداز اور آپ کے اطوار کو اپنانے کی جستجو کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی سیرت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی جستجو کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اتباع کے راستے میں کچھ سائیکولوجیکل، کچھ فزیکل اور کچھ مونیٹری رکاوٹیں جو ہیں وہ انسانوں کے راستے میں حائل ہیں۔ ان رکاوٹوں کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ پہلی بڑی رکاوٹ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید، دوسری بڑی رکاوٹ
اپنے مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید، تیسری بڑی رکاوٹ زمین کے اوپر چلنے پھرنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرنا اور ان کی بات کو حرف آہر سمجھ لینا اور ان کی بات کو جو ہے ٹرینڈ سیٹ کرنے والا سمجھ کر ان کے پیچھے چل پڑنا۔ حضرات گرامی قدر، مومن و مسلمان جو ہوتا ہے وہ ٹرینڈ کا فالوور نہیں ہوتا بلکہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے۔ اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میں نے رسم و رواج کی پیروی نہیں کرنی بلکہ میں نے پیروی اگر کرنی ہے کتاب و سنت کی کرنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ نیو ایئر نائٹیں، یہ ویلنٹائن ڈے، یہ سارے کے سارے تہوار، ان موقعوں پہ چلنے والی آتش بازیاں، ان موقعوں پہ ہونے والی مخلوط مجالس، ان موقعوں پہ پی جانے والی شرابیں اور اس موقع پہ ہونے والی ڈانس پارٹیاں، یہ سارے کے سارے لانتیوں کام ہیں، اللہ کے باغیوں کے کام ہیں، شیطان کے پیروکاروں کے کام ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مومن و مسلمان ان تمام فضولیات سے دور ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، کسی وقت بھی روح قبض ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی پیشی کا دور شروع ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی نگاہ اگر ہوتی ہے کال اللہ پہ ہوتی ہے، کال رسول پہ ہوتی ہے، وہ جانتا ہے اس غلط قسم کے رسوم و رواج کی پیروی کر کے، اس بے پردگی کو فروغ دے کر، ان محلوط مجلسوں کے اندر جا کر اگر میں نے اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیا تو کل میرے پاس تو شاہرت کیا ہوگا، میں پہلے ہی مفلس ہو کر لاش ہوں، مزید بینک رپٹ ہو جاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، ایسے موقع کے اوپر جبکہ شور شرابہ، گول گپاڑا، ادم کود، کھیل کود اور جناب دنیا داری، بظاہر دنیا داری تو حقیقت میں دین داری کے تابع ہو کے کریں تو کوئی قباحت والی بات نہیں، لیکن دنیا کے اندر اس طرح مست ہو جانا کہ آخرت کو بالکل فراموش کر دینا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ دنیا کا تو پتہ ہے لیکن آخرت بھولی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ دنیا داری جو ہے انسان کی تباہی کا باعث بن جائے گی، تاہم وہ دنیا داری جو دین کے تابع ہو، اس کے مطابق آپ تجارت کریں، اس کے مطابق گھریلو زندگی بسر کریں، یہی دنیا آپ کے لیے توشہ آخرت بن جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں مقام فکر اور اس دعوت فکر کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس مقام کے اوپر رک کر لوگوں کو جو ہے دعوت فکر دینے کی ضرورت ہے، اور بات یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ویلنٹائن ڈے، یہ جو ہے نیو ایئر نائٹیں، یہ برتھ ڈے سیلیبریشنز، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم پتہ نہیں کہاں پہ جا رہے ہیں، ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو بھلا چکے ہیں۔ جس نے کسی قوم کی پیروی کی ہے در حقیقت وہ انہی کے اندر شامل ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہود و نصارہ کی پیروی کر کے نہ جانے اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کافروں کے طرز زندگی سے آگاہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں نے یورپ میں جا کر، انگلستان میں جا کر اور کئی دیگر ممالک کے اندر جا کر اپنی آنکھوں سے اللہ کی اس بات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، یہ کافر، یہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، یوم حساب کا انکار کرنے والے جانوروں کی مانند ہیں۔ ان کا کھانا پینا دیکھ لو، ان کا رہن سہن دیکھ لو، جانوروں کی مانند ہے۔ والنار مثوی لہم، اور انجام ان کا آگ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بندگان مومن کے لیے کیا رکھا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، ایسا ہے جنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسوہ رسول کے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔